اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں 3 باتیں ایسی پیش کرتا ہوں جو میرے علم کے مطابق پورے قرۂ ارض میں اس مرکز کی خصوصیت ہے، اور اس میں مرکز اہل سنت والجماعت یکتا ہے۔ میں اپنے علم کے مطابق عرض کر رہا ہوں، اگر کسی کے علم میں کوئی اور جگہ ہو تو آپ نشاندہی فرمائیں، میں انشاءاللہ اس کا ذکر اسی مجلس میں کر دوں گا۔ پہلی خوبی اور خصوصیت کیا ہے؟ کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا ادارہ، کوئی ایسا مرکز جہاں 24 گھنٹے فرقے باطلہ کا رد دلائل کے ساتھ ہوتا ہو، شاید آپ کو تلاش کرنے سے بھی کوئی جگہ نہ ملے۔ اگر کوئی جگہ ملے گی اس میں مخصوص فتنے کا رد ہوگا، قادیانیت کا رد ہوگا، رافضیت کا رد ہوگا، بدعت کا رد ہوگا، مخصوص فتنے کا۔ ہم رد کسی مخصوص فتنے کا نہیں کرتے، چونکہ پورے دین کو اپنا عنوان اور موضوع سمجھتے ہیں، اس لیے دین کے کسی حصے پر بھی، دنیا کے کسی کونے پر بھی کوئی حملہ کرے تو ہم دلیل کے ساتھ دفاع کرنا اور جواب دینا اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں۔ میرے الفاظ پہ آپ غور کرنا، دنیا میں دین کے کسی حصے پر اور دنیا کے کسی کونے میں اگر دین پر اعتراض ہو تو ہم اس کا دفاع کرنا اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے بحمد اللہ تعالی آج تک نہ کسی سے 1 روپے کا مطالبہ کیا ہے، اور نہ ہی کبھی اللہ نے چاہا تو آئندہ بھی ہم مطالبہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ دنیا کا واحد ادارہ ہے۔ اور ساتھ وہ لوگ جو پاکستان کے عدالتی نظام سے واقف ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں قانون میں ایک اصطلاح چلتی ہے ڈیوٹی مجسٹریٹ۔ ڈیوٹی مجسٹریٹ کا مطلب کیا ہے کہ عید کے دن چھٹی ہے، عدالتیں بند ہوتی ہیں، اتوار کو چھٹی ہے، عدالتیں بند ہوتی ہیں، لیکن اچانک کوئی کیس پیش آ جائے اور ایس ایچ او کو ملزم کسی عدالت میں پیش کرنا پڑے، عدالتیں تو بند ہیں، کیا کریں؟ اس کے لیے حکومت وقت ایک چھوٹی سی عدالت کھول کے رکھتی ہے جس میں ایک مجسٹریٹ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ڈیوٹی مجسٹریٹ۔ مرکز اہل سنت والجماعت کی خوبی ہے کہ آپ کو دین کے دفاع کے لیے ڈیوٹی مجسٹریٹ یہاں عید کے دن بھی ملیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ عید کے دن بھی رابطہ کریں گے تو آپ کو یہاں افراد پھر بھی ملیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ عید کا دن ہو اور ادارے کو تالا ہو اور آپ کو مسئلہ بتانے والا کوئی نہ ہو، انشاءاللہ یہاں یہ بھی آپ کو ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس کام کو کرنے کے لیے جو ذرائع ہم استعمال کر سکتے ہیں ہم نے کیے ہیں۔ احناف میڈیا سروسز کے نام پہ ہمارا فیس بک پہ پیج موجود ہے، آپ اس کو لائک کر لیں۔ ahnafmedia.com ہماری ویب سائٹ ہے، آپ اس کا وزٹ کریں۔ احناف میڈیا کے نام پہ مستقل ہماری سروس ہے، آپ واٹس ایپ سروس، آپ اس میں آ جائیں، اس کو جوائن کریں۔ دنیا کی کسی کونے میں بھی، اور ہندوستان کے لیے الگ ہے، پاکستان کے لیے نمبر الگ ہے، اور عرب ممالک کے لیے الگ ہے، اور دیگر ممالک کے لیے الگ ہے۔ اس طرح مختلف ممالک کے لیے مختلف نمبر دے کے عقائد میں پیدا ہونے والے شبہات کی اصلاح کے لیے کام کرنا، میرے علم کے مطابق پوری دنیا میں ایسی کوئی سروس موجود نہیں ہے۔ اگر آپ کے علم میں آئے تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ مولانا صاحب ہے، لیکن آپ کے علم میں نہیں ہے، آپ دیہات میں رہتے ہیں، ہم کراچی، کوئٹہ اور کسی دنیا کے ملک میں رہتے ہیں، تم دیہاتی ہو، تمہاری معلومات بہت کم ہیں، ہم معلومات فراہم کرتے ہیں، آپ ہمیں ضرور مطلع فرمائیں، ہم آپ کا نام لے کر اعلان کریں گے کہ یہ کام فلاں جگہ سے بھی ہو رہا ہے۔ ایک بات تو میں نے کی، یہ مرکز کی خصوصیت ہے۔ خصوصیت آسان لفظوں میں سمجھ گئے، دین کے کسی حصے پر، دنیا کے کسی کونے پہ اعتراض ہو تو ہم یہاں مرکز میں اس کا دفاع اپنی استعداد کی حد تک دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ دوسری مرکز اہل سنت والجماعت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں صرف ایک کام نہیں ہے، صرف ایک کام نہیں ہے۔ اگر آپ کا بچہ ہے، قرآن حفظ کرنا چاہتا ہے، تحفیظ کا شعبہ ہے جو اور جگہوں پر بھی ہے، آپ کا بچہ مکمل درس نظامی کا کورس کر کے عالم بننا چاہتا ہے تو یہاں ہے اور جگہوں پر بھی ہے، عالم آپ کا بیٹا بن چکا ہے، وہ تخصص کر کے اسپیشلسٹ بننا چاہتا ہے اور جگہوں پر بھی ہے، ہمارے ہاں بھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا تخصص عام تخصصات سے بالکل الگ ہے۔ میں دنیا میں کسی تخصص کی نفی نہیں کرتا، لیکن یہ خوبی اضافی ضرور پیش کرتا ہوں کہ ہمارا متخصص ایسا ہوتا ہے کہ جس کے پاس درسگاہ کا علم بھی ہوتا ہے اور عوامی زبان بھی ہوتی ہے۔
کبھی درسگاہ کا علم ہوتا ہے اور عوامی زبان نہیں ہوتی، کہیں عوامی زبان ہوتی ہے، درسگاہ کا علم نہیں ہوتا۔ درسگاہ کا علم نہ ہو، دلائل سے بات نہیں ہوتی۔ درسگاہ کا علم ہو، عوامی زبان نہ ہو، عوام کو بات نہیں سمجھا سکتے۔ ہم اپنے طلباء کو درسگاہ کا علم بھی دیتے ہیں اور اپنے طلباء کو عوامی زبان بھی دیتے ہیں۔ آپ کے سامنے موجود ہے، ابھی 50 علماء کی دستار بندی ہوئی، اور بحمد اللہ تعالی ہمارے اس 9 سالہ تخصص میں 450 سے زیادہ علماء یہاں سے تخصص کر کے جا چکے ہیں۔ ابھی یہ 10واں سال ہے، تو 9 سالوں میں 450 سے زیادہ علماء تخصص کر کے پاکستان کے مختلف ملکوں میں بحمد اللہ تعالی کام سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ بچیوں کی تعلیم کے لیے اور اداروں میں بھی کام ہوتا ہے، ہمارے ہاں بھی کام ہوتا ہے۔ میں یہ اور کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ یہ کوئی ہماری خصوصیت نہیں ہے۔ تحفیظ کا شعبہ اور جگہوں پر بھی ہے، بچیوں کے شعبے اور جگہ پر بھی ہیں، درس نظامی اور جگہوں پر بھی ہے، تخصصات اور جگہ پر بھی ہے۔ لیکن یہاں کی خوبی یہ ہے کہ بحمد اللہ تعالی یہاں حافظ بھی پیدا ہوں گے، علماء بھی بنیں گے، مبلغ بھی بنیں گے، اور صاحب قلم بھی بنیں گے، فتنوں کے خلاف لکھنے والے بھی بنیں گے، فتنوں کے خلاف لکھنے والے بھی بنیں گے، بولنے والے بھی بنیں گے، اور رات کی خلوت میں اللہ اللہ کرنے والے صوفی بھی بنیں گے۔ یہ اور جگہوں پر بھی ہے، لیکن یہ ساری خوبیاں یکجا یہ شاید آپ کو نہ ملیں۔ بات توجہ سے اب سمجھنا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ کی حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ سے تفصیلی خط و کتابت تحریر کی صورت میں موجود ہے۔ شیخ الہند بہت زور لگاتے تھے، حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے بہت زور لگایا کہ مدارس میں علوم کی درسگاہ کے ساتھ ساتھ اللہ اللہ کرنے والی خانقاہ بھی چاہیے، اور ہم نے اس کا پورا اہتمام کیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، تصنیف و تعریف بھی ہو، مناظرہ بھی ہو، دعوت بھی ہو، خطابت بھی ہو، اللہ اللہ کی خانقاہ بھی ہو، یہ سارے امور پر طلباء کی ذہن سازی کریں۔ ایسی جگہ بہت کم ہے، توجہ سے بات سمجھنا۔ اسی کے ضمن میں بات کہہ رہا ہوں۔ ابھی آپ نے زور سے پہلے آپ نے بات سنی ہے، حضرت خواجہ صاحب بھی فرما رہے تھے، اس حوالے سے ذہن نشین فرما لیں۔ ہمارے ہاں آنے والے طالب علم کا داخلہ بلا تخصیص جماعت ہوتا ہے، اور وہ طلباء جن نے 1 سال تک ہمارے پاس تخصص کیا ہے اور جا چکے ہیں، جو یہاں موجود ہیں، آپ ان سے پوچھیں آج تک میں نے کسی تخصص کے طالب علم کو یہ دعوت نہیں دی کہ آپ فارغ ہونے کے بعد عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کا کارکن بن کے کام کریں۔ آج تک کسی کو دعوت نہیں دی، اور میرے علم میں نہیں ہم نے آج تک ابھی اجتماع میں آپ کو بھی دعوت دی ہو۔ ہمارا ایک ذہن ہے، اس کو نوٹ فرما لیں۔ ہماری فکر یہ ہے کہ دنیا کا ہر وہ شخص جو ہمارا ہم عقیدہ ہے، اگر ہم سے چھوٹا ہے ہمارا کارکن ہے، اگر ہم سے بڑا ہے ہمارا قائد ہے، ہمارے جتنا ہے تو ہمارا رفیق ہے۔ ہم جماعت کی بنیاد پر افراد اکٹھے نہیں کرتے، ہم عقیدے کی بنیاد پہ افراد اکٹھے کرتے ہیں۔ اور یہ ذہن نشین فرما لیں کہ دنیا میں لوگوں کو جماعت کی بنیاد پہ اکٹھا کرنا مشکل ہے، عقیدے کی بنیاد پہ اکٹھا کرنا بہت آسان ہے۔ اس لیے ہم کسی سے یہ نہیں کہتے اپنی جماعت ختم کریں، ہماری جماعت عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت میں شامل ہو جائے۔ ہم ہرگز دعوت نہیں دیتے، آپ اپنی جماعت میں رہ کر کام کریں، اور عقیدے کی بنیاد پہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں اس پہ خوشی ہے۔ تیسری خصوصیت اور خوبی جو میں اس مرکز کی آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، میں بحمد اللہ تعالی پاکستان کے تقریباً اکثر اضلاع میں گیا ہوں، کئی میں بار بار گیا ہوں، کسی میں کبھی ایک بار گیا ہوں، کئی ممالک کا میں نے سفر کیا ہے۔ میں اپنی معلومات کی حد تک یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ دنیا میں ایسا کوئی ادارہ جہاں فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین، اس کے بعد مجلس ذکر اور اشراق کی نماز تک طلباء، چھوٹے اور بڑے تمام اساتذہ اکٹھے مسجد میں بیٹھ کے تلاوت کریں اور اشراق کے بعد مسجد سے نکلیں، میرے علم میں اس مرکز کے علاوہ دنیا میں کوئی اور جگہ نہیں ہے۔
میرے علم میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ فجر کے بعد یاسین، سورہ یاسین، پھر مجلس ذکر، اور پھر اشراق تک تلاوت، طلبہ نہیں، محتمم بھی، ناظم بھی، صدر مدرس بھی، مدرسے کے تمام اساتذہ طلبہ کے ساتھ بیٹھ کر اشراق تک تلاوت کریں۔ میرے علم میں اس کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ میں نے آپ سے پہلے گزارش کی ہے ہم اپنی خصوصیات بتائیں گے، اس کا یہ معنی کہ ہم دوسروں پہ رد کرتے ہیں، آپ سمجھیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن ہمارا مقصد رد نہیں ہے، لیکن اپنا کھرا مال تو دنیا کو بتانا چاہیے نا کہ ہمارے پاس کیا ہے۔ ہم اپنا مال بھی نہ بتائیں تو پھر کیا بتائیں؟